الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج سبق نمبر 185 کا دوسرا حصہ. سبق کا عنوان ہے قبیلہ بنو نذیر کے یہود کی غداری اور اس کی سزا. ہم پڑھ رہے تھے کہ بئر معونہ میں جس طریقے سے یہودیوں نے 70 صحابہ کرام، جو 70 صحابہ قراء اور حفاظ تھے، دھوکے سے لایا اور انہیں شہید کر دیا گیا. پھر اس میں جو صحابی بچے، غلطی سے ان کے ذریعے سے کسی دوسرے قبیلے کے 2 یہودی قتل ہو گئے. جب وہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مدینہ پہنچے اور آپ کو سارا واقعہ بیان فرمایا کہ بئر معونہ میں کس طریقے سے 70 قراء کو شہید کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی زیادہ دکھی ہوئے. اور اس کے بعد ہی فوراً اس صحابی کے ذریعے، کیونکہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ یہ شاید دشمنی ہے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا 2 یہودیوں کو، یہ سمجھ رہے تھے کہ وہی دشمن ہے جنہوں نے دھوکے سے 70 صحابہ کو شہید کیا، بلکہ وہ اس قبیلے کے ساتھی تھے جن کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا، امن کا اور استقلال کا معاہدہ تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی کہ آپ کے ساتھی نے 2 یہودیوں کو قتل کیا ہے جو فلاں قبیلے کے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا. اتنا زیادہ دکھ ہوا جتنا پہلے رجی کے کنویں میں 10 صحابی شہید ہوئے اتنا دکھ نہ ہوا. 70 صحابہ کے شہید جتنے ہونے کے بعد بھی اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا دکھ ان 2 یہودیوں کو جو بے گناہ تھے ان کا قتل ہوا تھا. بہرحال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت دینے کا ارادہ فرما لیا اور پھر چندہ جمع کرنا شروع کر دیا. اور چندہ جمع کرتے کرتے یہ جو قبیلہ بنو نذیر کے محلے میں جا کر اسی کا واقعہ چل رہا تھا جو ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہاں پر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابی کے ہمراہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ. لیکن قبیلہ بنو نذیر نے دھوکہ دہی کی، وہاں بھی سازش کی انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا ایک جگہ پر، اور بٹھانے کے بعد جو ہی باہر نکلے تو ان کی نیت بدل گئی. انہوں نے سوچا کہ آج موقع ہے، قبیلہ بنو نذیر کے لوگ بھی یہودی تھے، کہ آج موقع ہے، معاہدہ تھا ان کے ساتھ مدینہ میں، لیکن ان کی نیت بدل گئی کہ آج موقع ہے کہ اس چراغ کو غل کرنے کا. انہوں نے چھت پر چڑھ کر جو چکی کا پارٹ ہوتا ہے سو وزندار اس کو والا سمجھو، اس کو اوپر چڑھایا تاکہ ہم اوپر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر گرائیں نعوذ باللہ اور اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے غل فرما دیں. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر پہنچی، ملی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چپکے سے باہر نکلے. ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا تھا کس طریقے سے باہر آ گئے. پھر باہر آنے کے بعد صحابی بھی باہر آ گئے، اور اس کے بعد پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو بتایا کہ تمہاری نیت کیا تھی، میں تو تمہارے پاس چندہ لینے کے لیے آیا تھا اور آپ نے یہ نیت رکھی، تو یہودی للکارنے لگے. کیوں؟ ان کے حوصلے تھوڑے بلند ہو چکے تھے، کیونکہ پہلے 10 صحابی کو دھوکہ سے لے کر شہید کیا گیا، پھر اس کے بعد 70 حفاظ کرام کو لے کر قراء کو لے کر شہید کیا گیا. ان کے حوصلے بلند ہو گئے کہ یہ جی اس وقت مدینہ میں مسلمان ابھی پست ہو رہے ہیں، تو اب یہ یہودی للکارنے لگے. بہرحال یہ تک ہم کل پڑھ لیا تھا، انہوں نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا اور امن معاہدے کی خلاف ورزی کر دی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی یہ جواب سن کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنا شروع کر دیے اور مقابلہ کا فیصلہ کر لیا. کمزور تھے، نادار تھے، زخمی حالت میں تھے، 70 صحابہ 10 صحابہ شہید ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی عہد کی لڑائی بھی ہو چکی تھی، زخم بھی ابھی تازہ تھے کہ مسلمانوں کی 2 تبلیغی جماعتیں دھوکہ دے کر قتل کر دی گئی تھی. لیکن اس وقت یہودیوں کی اس للکار کا جواب دینا ضروری تھا، اس لیے ان کا مقابلہ کیا گیا. یہودی اپنے قلعوں میں چھپ گئے اور چھت سے پتھر برسانے لگے، نیز قلعوں کی برجیوں سے تیر برسانے لگے. ان قلعوں کے ارد گرد صحابہ کرام نے محاصرہ کر لیا، ان کو محاصرے میں لے لیا، قبیلہ بنو نذیر. لیکن صحابہ کرام نے انہیں گھیرے میں لے لیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت، اپنی شان سے ان کے دلوں میں ایک ایسا رعب ڈال دیا. صرف 6 دنوں میں، اور بعض روایت میں ملتا ہے کہ 15 دنوں تک محاصرہ رہا، اور 15 دنوں کے بعد وہ اتنے گھبرا گئے، اتنے ڈر گئے کہ سارے کے سارے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے. اصل میں یہودی منافقوں کو سچا سمجھ رہے تھے. ہم نے گزشتہ کل پڑھا تھا نا کہ عبداللہ بن امیہ اور شیخ سوزنیمن کہلوا بھیجا تھا کہ تم ڈٹے رہو، مسلمانوں کے خلاف ہم آ رہے ہیں، میں اپنی جماعت لے کر آ رہا ہوں.
لیکن منافق جب مسلمانوں کے نہ ہو سکے تو یہودیوں کے ساتھ کیسے ہو سکیں گے؟ ان کا خیال تھا کہ ہماری مدد کے لیے ضرور آئیں گے، جبکہ منافق جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کر سکتے تھے وہ ان کے ساتھ بے وفائی کیوں نہ کرتے؟ منافق کی خصلت یہی رہتی ہے کہ وہ اپنوں اور پرائیوں دونوں کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے۔ وہ بالکل ان کی مدد کے لیے نہیں آئے۔ نیز ان کا اپنا قبیلہ بنو قریظہ ایک ایسا قبیلہ ہے، جب آپ سنو گے سیرت نگار میں، تاریخ میں، انہوں نے کیا رویہ کیا تھا اس وقت مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا رویہ کیا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس واقعے کو سن کر۔ بہرحال وہ آگے ہم پڑھ لیں گے۔ قبیلہ بنو قریظہ جو تھا وہ بھی ان کے قریب نہیں آئے مدد کے لیے۔ قبیلہ بنو قریظ بڑے سخت تھے، یہودی تھے، شاطر بھی تھے اور بڑے تیز تھے۔ ہتھیار بنانے کا کام اس وقت جو اسرائیل کام کر رہا ہے، اس وقت بنو قریظہ کام کر رہا تھا۔ یہودیوں نے گزارش کی کہ ہمیں مدینہ سے جانے دیا جائے۔ اب جب یہ معاشرے میں آ گئے، یہ تنگ آ چکے، کیونکہ اب انہیں معلوم تھا کہ اب ہمیں مسلمان قتل کر لیں گے، کیونکہ بہت بڑی دھوکہ دہی کی تھی انہوں نے۔ بہرحال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول فرما لی کہ انہیں سب کو بلا لیا، انہیں یہ اجازت بھی دے دی کہ تم ہتھیاروں کے علاوہ جو کچھ سامان تمہارے پاس ہے اپنے ساتھ لے لو، لیکن ہتھیار یہیں چھوڑ دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو شاطر ہوتا ہے، فتنے باز ہوتا ہے، اس کے ساتھ اگر ہتھیار رہتا ہے وہ کسی بھی وقت کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہتھیار لینے کی اجازت نہیں دی۔ اس پر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر گرائے اور دروازے نکالنا شروع کر دیے، جس پر قرآن کریم نے اس طرح تبصرہ فرمایا: هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من اللہ، مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے کہ ہمارے قلعے اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، ان کے قلعے نے اللہ سے بچا لیں گے، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہیں گمان ہی نہیں تھا، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے۔ لہٰذا آنکھوں والو عبرت حاصل کرو۔ یہاں سے نکل کر اکثر یہودی تو اپنے سردار حی بن خطب اور سلام بن حقیق کی سرداری میں خیبر کی طرف جلا وطن ہوئے، اور کچھ خیبر کے بجائے شام کی طرف چلے گئے۔ صرف دو خوش نصیبوں کو اس قبیلے میں ایمان نصیب ہوا، حضرت یمین بن عمر اور حضرت ابو سعید بن وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جو اپنے گھروں میں ہی آرام سے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے آگے ہم کل سبق پڑھیں گے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و علیہ وسلم۔